300 لوگوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں آ کر بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد اسے رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے مسجد کے صحن میں ایک طرف جا کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا تو انہوں نے منع کیا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو اللہ کے گھر میں؟ اسے منع کرنے لگے، ڈانٹنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ اکرام سے فرمایا کہ جو یہ کر رہا ہے تم اسے اس حال میں مت روکو۔ چنانچہ جب وہ فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ عظمتوں والے ہیں اور عظمتوں والے اللہ پاک کے گھر کو بھی پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیار بھرے انداز میں اسے سمجھایا، وہ بڑا متاثر ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہننے کے لیے ایک لباس بھی ہدیے کے طور پر دیا، اور جب وہ پیدل جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سواری بھی اس کو ہدیے کے طور پر دے دی۔ اس نے لباس زیب تن کیا اور سواری پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے قریب ہونے لگا تو آبادی کے باہر سے پکارنے لگا، او میرے بھائی، او میرے ماموں، او میرے چچا، ذرا میری بات سننا۔ لوگ بھاگ کر اکٹھے ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ کیا نئی بات لے کر آیا ہے؟ پوچھا کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا کہ میں ایک ایسے معلم کو دیکھا ہے، میں نے ایک ایسے معلم کو دیکھا ہے جو یقیناً ایک بڑی شفیق اور با اخلاق ہستی ہے۔ میں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اللہ کے گھر میں گندگی پھیلا دی، مگر انہوں نے مجھے ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، گالی نہیں دی، انہوں نے مجھ سے سختی نہیں کی، بلکہ مجھے پیار سے سمجھا دیا اور پھر مجھے آتے ہوئے یہ ہدیہ اور تحفے دیے ہیں۔ سب لوگ کہنے لگے اچھا ہم بھی جا کر انہیں دیکھیں گے۔ چنانچہ اس قبیلے کے 300 آدمی اس کے ساتھ آئے اور اسلام کے دامن میں داخل ہو گئے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ نبی نے مسجد میں ایک دیہاتی کو پیشاب کرتے ہوئے اس لیے منع نہیں کیا کہ اسے پیشاب سے فارغ ہونے دو، جب وہ فارغ ہو جائے گا، اور اسے بٹھا کر شفقت بھرے انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تو اس کے دماغ میں بات بیٹھ گئی کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اللہ عظمتوں والا اور پاکی والا ہے، اور عظمت اور پاکی والے رب کے گھر کو پاک رکھا جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شفقت بھرے اور پیار بھرے انداز میں اس کو سمجھایا، اور مزید اخلاق نبی نے یہ کیا کہ اس دیہاتی، اس غریب آدمی کے ساتھ نبی نے شفقت یہ کی کہ اس کو ایک ہدیے میں تحفہ بھی دیا، ایک جوڑا ہدیے میں بھی دیا، اور سواری بھی ہدیے کے طور پر دی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ذریعے متاثر ہوا تو اپنے خاندان کے لوگوں کو جا کر بتایا کہ میں ایک ایسے معلم سے مل کر آ رہا ہوں جس نے مجھے اللہ کے گھر میں گندگی پھیلانے پر ڈانٹا نہیں، بلکہ مجھے محبت بھرے انداز میں سمجھایا اور مجھے یہ ہدیہ اور تحفے دیے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی سوچا کہ کوئی بڑی ہستی ہوگی جس نے اتنی بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا اور اتنا بڑا محبت بھرے انداز میں پیش آیا۔ وہ سارے لوگ ایک ساتھ نبی کی خدمت میں آئے، پورے قبیلے کے لوگ، 300 لوگوں نے اسلام قبول کیا نبی کے ہاتھ پر۔ کیا اسلام تلوار سے پھیلا؟ نہ، اسلام شفقت سے، اسلام ہمدردی سے، اسلام اخلاق سے، اسلام محبت بھرے انداز سے پھیلا ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔